اہل بیت کا لوٹا پوٹا قافلہ، یزید کو خط لکھا گیا کہ سارے اہل بیت کے مرد شہید کر دیے گئے، اب صرف مستورات ہیں، یا علی امام زین العابدین ہیں۔ اس نے کہا انہیں قیدی بناؤ، انہیں زنجیروں کے اندر جکڑو اور ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ۔ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے نا، بڑے بڑے سیکا مورخین نے لکھا ہے کہ 3 ہستیاں تھیں جو اس لٹے پوٹے قافلے کو سنبھالنے والی تھیں۔ ان میں ایک حضرت ام المصائب سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ بنت فاطمۃ الزہرا شہزادی رسول لخت جگر مصطفیٰ بی بی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہے، یا شہر بانو ہے، یا حضرت علی بن حسین عرف امام زین العابدین آپ ہیں۔ ان تینوں کو ایک ہی اونٹ پر کٹھے رسیوں سے باندھا گیا، کوئی کجاوا نہیں ہے، کسی کجاوے کا ذکر نہیں ملتا۔ اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ نے تو لکھا اللہ یزیدیوں کو رسوا کرے، اللہ انہیں ذلیل کرے جنہوں نے اہل بیت کی مستورات کو ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھایا، پھر رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا۔ حضرت شیر بانو، بی بی زینب اور امام زین العابدین کو ایک ہی اونٹ پر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، باقی مستورات کو، بیبیوں کو، بچیوں کو دوسرے اونٹوں پر۔ اور یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا جو کوفہ کا گورنر تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور دیکھا نا اس نے علی بن حسین امام زین العابدین کو، تو بدبخت کہنے لگا حسین کی نشانی باقی ہے، حسین کی نشانی باقی نہیں رہنی چاہیے، اسے بھی قتل کر دو، امام زین العابدین کو بھی قتل کر دو۔ حضرت بی بی زینب سامنے آ گئیں، آپ چیخو پکار کرنے لگیں۔ آپ نے کہا ارے بدبخت، اگر تو نے زین العابدین کو شہید کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھے شہید کر دے۔ پھر دیکھا نا اس نے جو رعایا تھی، لوگ تھے، ان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ پھر ابن زیاد رک گیا۔ یہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ 3 دن وہاں رہنے کے بعد دربار یزید دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب دمشق کی طرف یہ قافلہ چلا نا، اسی طرح اونٹوں کی ننگی پشتوں پر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک مقام پر رات کے وقت قافلے کو روکا گیا اور وہاں پر مستورات اہل بیت کو، خانواد اہل بیت کے لٹے پوٹے زخمی افراد کو اونٹوں کی پشتوں سے اتارا گیا۔ جب اتارا گیا سارے ایک دوسرے سے ملے، جب ملے نا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت سکینہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ گیا قافلے کے اندر کہ حضرت سکینہ کہاں ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ سیدہ زینب امام زین العابدین سے پوچھتی ہیں، وہ اماں شہر بانو سے پوچھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، نہ شہر بانو بتاتی ہے، نہ سیدہ زینب کے علم میں ہے، نہ امام زین العابدین کے علم میں ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کہا پتہ نہیں کدھر ہوگی۔ اب ایک دن گزر گیا، دوسری رات آ گئی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے اسی رات کے آخری پہر قافلہ پھر چلنے لگا۔ پھر حکم ہو گیا کہ قافلہ جاری ہونے والا ہے، قافلہ چلنے والا ہے۔ لیکن جب جو نیزوں پہ سر تھے وہ نیزے زمین کے اندر ایسے گاڑ دیے گئے تھے، یزیدوں نے 72 تن کے نیزے اپنے اپنے مقام پر جس جس کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے جب نیزے اٹھائے نا، سارے نیزے تو اٹھتے ہیں پر حسین بن علی کا نیزہ نہیں اٹھتا، زمین میں گڑ گیا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ علی بن حسین زین العابدین کے پاس آتے ہیں، یزیدی آ کر کہتے ہیں اے علی بن حسین ذرا آؤ نہ، تمہارے بابا کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہا، وہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ حضرت علی بن حسین تشریف لائے، آپ نے نیزے کو اٹھانا چاہا، نیزہ نہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا یزیدیو بدبختو، حسین کی لخت جگر سکینہ قافلے سے لٹ چکی ہے، وہ قافلے کے اندر موجود نہیں ہے، لگتا ہے میرے بابا حسین کا نیزہ اس لیے نہیں اٹھ رہا۔ امام زین العابدین آپ نے فرمایا پہلے سکینہ کو تلاش کیا جائے۔ حضرت بی بی زینب اور امام زین العابدین چلے، قافلہ وہیں پہ رکا ہے تلاش کرنے کے لیے، ادھر ادھر جھاڑیوں میں، ادھر ادھر صحرا میں، چونکہ تپتا صحرا کربلا کی دھرتی، ادھر ادھر دیکھا، پر دیکھا دور جا کر تھوڑا دیکھا کہ ایک جھاڑی ہے،
उस झाड़ी के अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। जब उसके करीब हुई ना, करीब गई तो आप देखती हैं सैयदा सकीना हैं, साथ एक बुर्का पोश बुढ़िया हैं जो करीब बैठी हैं। हज़रत सकीना अपनी मासूम ज़बान से दास्तान करबला सुना रही हैं और फरमा रही हैं कि ऐ नानी फातिमा तु ज़हरा, मेरे बाबा हुसैन को यूं शहीद किया गया, मेरे भैया अली अकबर को यूं शहीद किया गया। इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, बड़े का नाम अली अकबर, तीनों का नाम अली था। बड़ा अली अकबर है, दरमियाना अली औसत है, छोटा अली असगर है। अली अकबर भी शहीद हो गया, अली असगर भी शहीद हो गया, दरमियाना अली औसत बच गया, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। भैया अली अकबर यूं शहीद किया गया, अली असगर को प्यासा तड़पाया गया। और हमारी फूफी हजरत सैयदा ज़ैनब, हमारी माँ हजरत शहरबानो की चादरें छीनने की कोशिश की गई, हमारे काफिले का पानी बंद किया गया, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। वो बुढ़िया, वो बुर्का पोश खातून चीखती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, हजरत सकीना को सीने से भी लगाती हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, जब मैं करीब हुई ना, मैंने कहा बुढ़िया तू कौन है, अल्लाह तेला भला करे, तूने मेरी भतीजी हुसैन की लख्त जिगर सकीना को तूने बचा लिया, इसकी तूने हिफाजत कर ली, इस बेसरो सामा जंगल के अंदर तूने हमारा साथ दिया। आवाज आई, ज़ैनब बेटी जरा करीब तो हो ना, जरा करीब तो हो ना। फरमाती है जब मैं करीब हुई ना, चेहरे से नकाब हटाते हुए फरमाया, बेटी ज़ैनब देखो तेरी माँ फातिमा तु ज़हरा, तेरी माँ फातिमा तु ज़हरा आई है सकीना की हिफाजत के लिए, सकीना की निगहबानी के लिए, तेरी माँ फातिमा तु ज़हरा आई। अल्लाह अकबर। दर्द व अलम से भरी दास्तां सुनने वालों, तकलीफ है जिसको हुजूर भी महसूस फरमा रहे हैं, जिसको अली भी महसूस फरमा रहे हैं, जिसको बीबी फातिमा तु ज़हरा भी महसूस फरमा रही हैं। अरे हुजूर की आल का काफिला लुट गया, हुजूर का घराना लुट गया, पर यजीदियों को फिर भी रहम न आया।